خدا نے فرشتے بنائے، فرشتوں میں خدا نے حکمت ڈالی ہے، عقل ڈالی ہے۔ فرشتے جو ہیں ان کے اندر جسمانی خواہشات نہیں ہیں، جانوروں میں جسمانی خواہشات ہیں لیکن جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر عقل بھی ہے اور اس کے اندر خواہش، دونوں چیزیں موجود ہیں، عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے اپنی اٹھنے والی ناپاک خواہشات پر غالب آتا ہے، وہ بدی کی خواہشات ان پر وہ غالب آتا ہے، تو پھر انسان فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس کو کھولیں۔ یعقوب رسول کا خط، پہلا باب 12ویں آیت سے 15ویں آیات تک۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ پھر خواہش حاملہ ہوتی ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ 14ویں اور 15ویں آیات میرے پیچھے بولیں۔ ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ آج کا پیغام آپ کے گھرانے کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے آج کا پیغام نہایت ضروری ہے۔ خدا نے فرشتوں کو بنایا، فرشتے نور میں سے نور بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کے اندر عقل موجود ہے، لیکن فرشتوں کے اندر ہمارے جیسی جسمانی خواہشات موجود نہیں ہیں۔ فرشتوں میں جسمانی خواہشات نہیں ہیں، جیسے کھانے کی خواہش، سونے کی خواہش، پینے کی خواہش یا دیگر جسمانی خواہشات فرشتوں میں نہیں ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر عقل موجود ہے۔ جانوروں کے اندر خواہش موجود ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے، جانوروں کے اندر فہم تو ہے۔ فہم، حکمت اور عقل میں فرق ہے۔ فہم جو ہے وہ جانداروں کے پاس، پرندوں کے پاس، انسانوں کے پاس، سب کے پاس فہم ہوتا ہے۔ دیکھیں، چڑیا کو اندر یہ فہم ہے کہ وہ لا کے دانا اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، گائے اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ فہم جو ہے وہ تمام جانداروں میں پایا جاتا ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ حکمت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، یا خدائی حکمت ہے، الہی حکمت ہے، یا شیطانی حکمت ہے۔ حکمت خدا آسمان سے آتی ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور یہ حکمت جو ہے وہ دنیاوی شیطانی حکمت ہے۔ اور عقل جو ہے، فہم اور حکمت کو صحیح استعمال کرنے کا نام عقل ہے۔ کہتے ہیں نا، عقل سے کام لو، یعنی عقل سے کام لو، اپنی وہ جو حکمت خدا دیتا ہے اس کو استعمال کرنے کا نام عقل ہے۔ کہتے ہیں نا، وہ انسان تو فرشتہ نما انسان ہے۔ اگر انسان اپنی عقل سے اپنی خواہشات پر غالب آئے تو فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر اپنی خواہشات سے اپنی عقل کو مغلوب کر دے، اپنی اٹھنے والی خواہشات سے اپنی عقل کو مغلوب کرے، تو پھر وہ جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، نہ ہو کوڑیاں تے خچرا مانگر توں، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہوں نے۔ پھر انسان جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کلام میں بہت جگہ لکھا ہے، انسان حیوان خصلت ہے۔ جب انسان جو ہے وہ جانوروں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہش کے اوپر، یعنی بدی کی خواہشوں کو غالب ہونے دیتا ہے، تو پھر وہ
جانوروں کی سب میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سمندر کی لہریں سمندر میں سے اٹھتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ جب سمندر کی لہریں حدیں پار کر کے آگے آ جاتی ہیں تو تباہی ہوتی ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ بہنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر سے خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ سب بری چیزیں دل ہی سے نکل کر انسان کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ خون ریزیاں، جھوٹی گواہیاں، بد گوئیاں، یہ سب برائیاں، شہوت پرستیاں، یہ سب بری برائیاں جو ہیں اندر سے نکل کر انسان کے دل سے نکل کر اس کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ خواہش جو ہے اصل میں ساری خرابی کی جڑ، گھروں کے تباہ ہونے کا سبب، خاندانوں کا تباہ ہونا، زندگیوں کا تباہ ہونا، گھروں کا تباہ ہونا، کاروبار کا تباہ ہونا، اجاڑ پڑ جانا، تباہی مچ جانی، ان سب چیزوں کے پیچھے ان کی جڑ جو ہے وہ خواہش ہے۔ یعقوب رسول یہ فرماتے ہیں پہلا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیات، ہاں ہر شخص اپنی بری خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ آج خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر بشر، ہر انسان اپنی خواہشوں میں کھنچ کر پھنستا ہے۔ آپ پھنسنے کی بات کریں تو آپ ہوا کو دیکھیں، خدا نے پھل کھانے سے منع کیا تھا، ہوا نے دیکھا کہ پھل دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور جب اس نے دیکھا خوشنما معلوم ہوتا ہے تو ابلیس کو موقع ملا اور ابلیس نے اس کو ورگلا لیا، گمراہ کر لیا۔ یاد رکھیں ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ایک سٹی کوٹ کی طرح ہیں، پہلے کوئی معاملہ آنکھوں میں آتا ہے، ہوا نے پہلے پھل کو دیکھا، پھر معاملہ آنکھوں سے ذہن میں چلا جاتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ انسان کا ہائی کورٹ ہے۔ پہلے سٹی کورٹ میں معاملہ آتا ہے اور پھر ہائی کورٹ میں میٹر چلا جاتا ہے۔ Then we start thinking about that matter. پھر ہم اس معاملے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ ہمارے دل میں اتر جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ آنکھیں سٹی کورٹ ہیں، ذہن ہائی کورٹ ہے، اور دل جو ہے سپریم کورٹ ہے۔ اور جب معاملہ دل میں آ جاتا ہے اور معاملہ خواہش بن جاتا ہے پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کلام یہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنی خواہشات میں پھنس جاتا ہے، اور پھر وہ جو خواہش ہوتی ہے اس کو پھانس لیتی ہے، اس کو کیپچر کر لیتی ہے۔ Then the man is captured in his desire and it's a very dangerous condition۔ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ سٹی کورٹ ہیں، ذہن جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے، اور دل جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ اور آج بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، خواہش پہ جنم لے لیتی ہے، خواہش آنکھوں سے دماغ میں، دماغ سے دل میں، اور وہ جنم لے لیتی ہے، اور پھر وہ جنم لینے کے بعد اگر وہ خواہش دل میں رہے تو خواہش حاملہ ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو وہ بچے جو جنم دیتی ہے وہ گناہ ہے۔ خواہش کی جو پیدائش، خواہش جس چیز کو پیدا کرتی ہے، کلام یہ بتا رہا ہے خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے۔ ویری ڈینجرس۔ اگر دل میں کسی بندے کے دل میں خواہش جا کے گناہ کو جنم دے دے تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا، اور وہ بندہ اگر خواہشیں پوری کرنے لگے تو پھر وہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ سمندر کی لہریں سمندر سے باہر آ گئی ہیں، اور اب تباہی ہی تباہی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ رسول خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے اچھے استاد ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد اس کے رسول ہمارے استاد ہیں۔ ہم بے شرع لوگ نہیں ہیں، مسیحی بے شرع نہیں ہیں۔ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات اور اس کے رسولوں کی تعلیمات، یہ ہماری شریعت ہے۔ ہم اس شریعت کے ماتحت ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی، پہاڑی واز میں حکم دیے۔ لیکن یہ موسوی شریعت سے فرق ہے، ہم موسوی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ اس شریعت کی لعنت سے خدا نے ہمیں چھڑا لیا ہے، لیکن ہم یسوع مسیح کی دی ہوئی شریعت، قاعدے، قانون، ضابطے جو یسوع نے دیے ہیں،
جو یسوع نے حکم دیے ہیں، رسولوں نے حکم دیے ہیں روح کی معموری سے، ہم ان کے تابع ہیں اور ہم اس شریعت کے ماتحت ہیں۔ ہم فضل کی شریعت کے ماتحت ہیں، ہم انجیل کی شریعت کے ماتحت ہیں۔ ہم بے شرع لوگ نہیں ہیں۔ بے شرع کو تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا۔ اگر انسان بے شرع ہو جائے تو اس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوگی، لیٹنے کی تمیز نہیں ہوگی، بولنے کی تمیز نہیں ہوگی۔ ہم بے شرع لوگ نہیں ہیں، ہم فضل کی شریعت کے ماتحت ہیں، اور خداوند یسوع کے حکم، اس کے رسولوں کے حکم سمجھ لے کہ ہمارے گلے کا طوق ہے، ہمارے لیے پھولوں کی مالا ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں خواہش کا پیچھا کرنا پڑے گا۔ ساری برائیوں کی جڑ بدی کی خواہشات۔ خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، اچھی خواہشات تو اچھی ہیں، دعا کرنے کی خواہش، کچھ بننے کی خواہش، خداوند کی خدمت کرنے کی خواہش، اپنے خاندان کے لیے، اپنے خاندان کی خدمت کرنے کی خواہش، اپنے خاندان کے لیے ایک اچھا گھر بنانے کی خواہش، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی خواہش، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کی خواہش، یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں۔ ان کی بات آج نہیں ہو رہی، آج اس خواہش کی بات ہو رہی ہے جو دل سے اٹھتی ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے اوپر آدم کے گناہ کا اثر ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے انسان کی فطرت میں گناہ ہے۔ داؤد کہتا ہے منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اور یہ صرف بائبل مقدس جو ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی فطرت میں گناہ ہے۔ چاہے کوئی شخص کسی مذہب کا ہے، کسی قوم کا ہے، کسی قبیلے کا ہے، وہ اس بات کا خود اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر گناہ والی فطرت موجود ہے، اور اس فطرت کے باعث انسان کے اندر سے بہت زیادہ بری خواہشات اٹھتی رہتی ہیں، اٹھتی رہتی ہیں، اٹھتی رہتی ہیں، سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی رہتی ہیں، اٹھتی رہتی ہیں۔ لیکن ہمیں، اگر ہم ان کے اوپر غالب نہ آئے تو ہم جانوروں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کلام یہ بتا رہا ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے، گناہ کو جنتی ہے، اور پھر گناہ کیا کرتا ہے۔ چلیے ذرا نکالتے ہیں رومیو کا خط 5 باب کی 12ویں آیت پڑھیں گے بیٹی پاکیزہ کے ساتھ مل کے۔ میں کہتا ہوں جتنا خدا نے اس گھرانے پہ رحم کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جادوگر تنگ کر رہے ہیں، ہماری مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کہ خدا کے خادموں کے آنے کی وجہ سے آج آپ کی زندگی میں بڑی بڑی گواہیاں ہیں۔ آج وہ حالات ویسے نہیں ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو رومیو 5 باب کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ یعنی پہلے خواہش گناہ کو جنم دیتی ہے، ہم خواہش کر بیٹھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا آج کی شام سوچیں، یہ بچے بھی سوچیں۔ اگر انسان اپنی خواہش کی گرفت میں آ جائے نا، وہ اپنی عمر نہیں دیکھتا، پھر اپنا مرتبہ نہیں دیکھتا، اپنا مقام نہیں دیکھتا کہ میں ایک باپ ہوں، یا میں ایک ماں ہوں، یا میں ایک دادا ہوں، یا میں ایک دادی ہوں، یا میں ایک ٹیچر ہوں، یا میں ایک ڈاکٹر ہوں، یا میں ایک انجینئر ہوں، یا میں ایک پائلٹ ہوں، یا میں خدا کا خادم ہوں۔ جب انسان خواہش کی گرفت میں آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ جب اس کی فیصلہ دے دیتی ہے، وہ خواہش کی گرفت میں آ جاتا ہے، پھر اپنا وہ سب کچھ گوا بیٹھتا ہے۔ خواہش جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے، وہ گناہ کو جنتی ہے، گناہ جو ہے وہ موت پیدا کرتا ہے، اور موت کا مطلب ہے خدا سے جدائی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کٹ آف ہو جاتا ہے، خدا سے الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے۔ آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ آدم گناہ کرنے کے بعد بھی اس نے کل عمر 930 سال پائی، لیکن 930 سال تک وہ خدا سے الگ تھلگ رہا، الگ تھلگ ہو کے اس نے زندگی گزاری۔ یاد رکھیں، گناہ جو ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے، گناہ کو جنتی ہے، ہم خواہش کی گرفت میں آ جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ موت پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ نمبر 2، گناہ ہماری سلامتی لوٹ لیتا ہے۔ رومیو 3 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے۔ گناہ جو ہے وہ ہماری سلامتی کو لوٹ لیتا ہے۔ انسان گناہ کرتے وقت کچھ سوچتا نہیں، اپنی خواہش کا پیچھا کرتا نہیں، گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے۔ جب اس کی سلامتی لٹ جاتی ہے تو پھر وہ سر پکڑ لیتا ہے،
گناہ جو ہے وہ انسان کی سلامتی لوٹ لیتا ہے۔ نمبر 2، گناہ ہماری دلیری چھین لیتا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا اور خدا باغ عدن میں آ گیا تو آدم چھپنے لگا۔ خدا نے کہا آدم آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا میں ڈرا۔ خدا نے کہا تو کیوں ڈرا؟ کیا تو نے وہ پھل کھا لیا؟ امثال 28 باب کی پہلی آیت ہم آگے پیچھے بولیں گے۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ خدا کا کلام بتا رہا ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہیں کرتا تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن جو صادق بندہ ہے، صداقت کی راہوں پر چلنے والا ہے، خدا کے خوف میں چلنے والا شخص ہے، وہ شیر ببر کی مانند دلیر ہوتا ہے۔ بہت سارے میں نے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت ساری بنگلورز کے اندر ٹیوشن پڑھائی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ امیر لوگ بھی مہنگائی سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب کوئی شریر کا پیچھا نہیں کرتا تو بھی وہ بھاگتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار نہیں ہیں، بیماریوں سے ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو کرونا وائرس نہیں تھا تو وہ تو بھی خوف زدہ تھے۔ بہت سارے لوگ بہت امیر ہیں، رئیس ہیں، تو بھی مہنگائی سے ڈرتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن لکھا ہے صادق جو ہے وہ شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ گناہ جو ہے نمبر 1 موت برپا کرتا ہے، خدا سے جدائی ہو جاتی ہے، انسان خدا سے الگ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 گناہ ہماری سلامتی کو لوٹ لیتا ہے۔ نمبر 3 گناہ ہماری دلیری چھین لیتا ہے، ہم نے ابھی پڑھا امثال 28 باب کی پہلی آیت میں۔ اور نمبر 4 گناہ ہماری اور خدا کی رفاقت کو چھین لیتا ہے۔ اور نمبر 5 گناہ ہمیں آسمان کی بادشاہی سے باہر رکھتا ہے۔ مکاشفہ اس کا 21 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ گناہ انسان کو نہ صرف آسمان کی بادشاہی سے باہر رکھتا ہے بلکہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں خدا نے ہمارے اندر اچھی خواہشات رکھی ہیں، اگر ہم ان کو فالو اپ کریں۔ جب ہمیں کوئی اچھی دعوت ملتی ہے تو اس وقت سمجھے ہم سے خدا بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی ہمیں کہتا ہے آؤ عبادت پر چلیں، وہ سمجھ اس وقت خدا اس کے اندر سے ہو کر بات کر رہا ہے۔ اچھی دعوتیں خدا کی طرف سے آتی ہیں، آؤ ہم کلام پڑھیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں اس گھر میں آج شام داخل ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ الیاس بھائی جو ہیں وہ کلام پڑھ رہے ہیں اور آنسوؤں سے دعا کر رہے تھے۔ باجی جو ہے وہ بھی بیٹھ کر نیچے سائڈ پر وہ بھی دعا کر رہی ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ I became very happy۔ کاش کبھی ہر گھر میں ہر گھر کی ماں اور ہر گھر کا باپ جو ہے وہ اس گھرانے کی طرح دعا کرے۔ ہم نے اس گھر میں حالات بدلتے دیکھے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال ملے کہ آج جو ہے وہ جادوگروں کے قبضے ٹوٹ گئے ہیں، بحالی ہوئی ہے، آزادی ہوئی ہے۔ اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنی بری خواہشات کو جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہیں ان پر غالب آئیں اور ہم فرشتوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم گناہ کے نتائج کو سوچتے جائیں گے نا کہ نسلیں نقصان اٹھاتی ہیں، نسلوں کو بھگتنا پڑ جاتا ہے، نسلیں دکھ اٹھاتی ہیں، کیسی بیماریاں جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہیں، تو پھر جو ہے ہم گناہ سے باز آئیں گے۔ گناہ کی خواہش سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے خوف خدا، صرف خدا کا خوف۔ زبور 103 اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے، زبور 103 کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر ترس کھاتا ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ صرف جو خداوند کا خوف ہے وہی ہمیں بری خواہشات سے بچا سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اور اگر ہم خداوند کا خوف اپنی زندگی میں رکھیں گے تو پھر باپ ہم پہ ترس کھائے گا، ہمارا دل مست ہو جائے، دنیا میں مست ہو جائے، سوشل میڈیا میں مست ہو جائے،
جو बेहुदा चीजें उनमें मस्त हो जाए, या हमारा दिल सुस्त हो जाए या हमारा दिल सख्त हो जाए, दिल मस्त हो जाए या दिल सुस्त हो जाए या दिल सख्त हो जाए, हम खुदा के रहम के हकदार नहीं रहते। याद रखें, खुदा ने हम पर फजल किया है, इसमें कोई शक नहीं। हम यसू के खून के वसीला से बचते हैं, लेकिन रसूल जो है बारहा कलीसियाओं को आगाह करते हैं कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम इसे कहीं खो ना बैठें। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जान फशानी करो, तंग दरवाजे से दाखिल हो। हमें ख्वाहिशात से लड़ने के लिए जान फशानी करनी है। हम खाली ये नहीं कह सकते कि फजल है फजल है फजल है और अब हम कुछ भी ना करें। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यीशु पर ईमान लाना है और फिर उसकी पैरवी करनी है और उसकी तालीमात के ताबे रहना है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं दिल का फरोतन और हलीम हूँ, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। इसकी 17 आयत पढ़ लेते हैं। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। यानी खुदा के खौफ के साथ हम अपनी हर बुरी ख्वाहिश पर, हर गुनाह पर गालिब आ सकते हैं और हम खुदा की शफकत को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से, आपको और मुझे, हम सब को खुदावंद बरकत दे।